علم کی شمع جلانے والا خود چل بسا لیکن کئی چراغ جلتے چھوڑ گیا۔ بنیر کے گاؤں بشنوئی کے استاد نے درجنوں افراد کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا۔ ظہور احمد نے جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو سیلابی ریلے سے نکالا، کہا میں جا رہا ہوں، تم لوگ پانی میں نہیں آنا۔ ظہور احمد خود ایک پتھر سے ٹکرا کر جاں بحق ہو گیا۔ ظہور سمیت خاندان کے 12 سے زائد افراد سیلاب کے نظر ہو گئے۔ سپاسلار اس کام کے لیے خود لیڈ کر رہے ہیں اور افواج پاکستان نے، پاکستان آرمی نے جگہ جگہ پہنچ کر، مشکل ترین علاقوں میں پہنچ کر انہوں نے وہاں پر لوگوں کو ریسکیو کیا، وہاں پر ان کو نکالا پانی سے، ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشترکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سپہ سالار سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں سیلاب سے بہت زیادہ اموات ہوئیں، وزارت موسمیاتی تبدیلی کی ذمہ داری بڑھ چکی، سستی کی گنجائش نہیں۔ 3 دن قبل کراچی میں شدید بارش ہوئی، سیلاب زدہ علاقوں کی تعمیر 9 تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضے کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ افواج پاکستان امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لے رہی ہے۔ قدرتی آفت کے ساتھ انسانی غفلت کی کوئی گنجائش نہیں، کسی صورت غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بارشوں اور سیلاب کے نقصانات پر جائزہ اجلاس۔ گلگت بلتستان میں گلیشیئرز پھٹنے سے بنی جھیل کی کڑی نگرانی کی ہدایت، متاثرہ علاقوں میں لوگوں کا انخلاء یقینی بنانے کا حکم۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام تیز، پاک فوج کے کور آف انجینئرز کے دستے راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف۔ باجوڑ کو دیر سے ملانے والا جار پل 6 دن بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ قلیل مدت میں پل کو مرمت کیا، پاک فوج کے انجینئرز کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور امدادی سامان کی بھی فراہمی۔ سیلاب زدگان کی مکمل بحالی تک پاک فوج کا ریسکیو مشن جاری رہے گا۔ دریائے سندھ اور چناب بے پھر گئے، لیاقت پور کے مقام پر سینکڑوں گھر دریا برد ہو گئے، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجروح۔ 365 نیوز کی ٹیم کشتی کے ذریعے متاثرہ علاقوں میں جا پہنچی۔ روجان میں دریائے سندھ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، متعدد مزاجات زیر آب۔ بھارت کی جانب سے پھر پانی چھوڑے جانے پر دریاؤں کی سطح بلند، لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ گرمی اور حبس کی شدت تاحال برقرار، پنجاب میں مانسون کا 8واں سپیل آج سے شروع ہوگا۔ کیپیسٹی سے زیادہ بارش ہوئی، کوئی ترم خان بھی آ جائے نا تو بارش کو نہیں روک سکتا، وہ پانی آئے گا۔ سارا پانی شہر کے اندر آیا تھا 300 ملی میٹر، یہ نالوں کے ذریعے گیا۔ یہ میں نے کوئی ٹرک میں بھر کے تو اس کو سمندر میں نہیں پھینکا۔ تنقید، نیگیٹو، منفی پروپیگنڈا۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروپیگنڈا کرنے سے، باتیں کرنے سے تو معاملات حل نہیں ہوتے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی بارش پر سیاست کرنے والوں پر لفظی تیروں کی بارش، کہا کہ کوئی ترم خان بھی بارش نہیں روک سکتا۔ بارش کے بعد کی صورتحال پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ 12 گھنٹے میں 300 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نالوں کی استعداد 40 ملی میٹر بارش کی ہے۔ نالے صاف تھے تو سارا پانی سمندر میں چلا گیا۔ کون سا ٹرکوں میں بھر کر پانی سمندر میں ڈال کر آیا ہوں۔ 3-4 گھنٹے لوگوں کو زحمت ہوئی، اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ کراچی میں اگلی بارش پیر کو متوقع۔ مزید کہا کہ فاروق ستار بابو بھائی کو ریٹائرمنٹ کا کہا تو برا مان گئے۔ سڑکیں کلیئر تھیں تبھی جماعت اسلامی کے رہنما سڑکوں پر آئے۔ سندھ حکومت جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو ہر ماہ 1 ارب روپے دیتی ہے۔ ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری دوستی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی ملاقات۔ بین الاقوامی فورمز پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ فیلڈ مارشل نے چین کے مستقل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی 3 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے۔ عالمی منظر نامہ کچھ بھی ہو، پاک چین دوستی لازوال رہے گی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور چین کی روایتی دوستی ہمیشہ غیر متزلزل اور ناقابل تسخیر رہے گی۔
چین ہمیشہ پاکستان کا انتہائی قابل بھروسہ اور مضبوط دوست رہا ہے۔ پاک چین دوستی وقت کے ہر امتحان میں سرخرو رہی ہے۔ سی پیک کا اپ گریڈ ورژن 2 بنانے پر بھی اتفاق۔ زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ وزیراعظم کا زرعی شعبے میں تربیت کے لیے 300 پاکستانی طلبہ کو چین بھجوانے کی تقریب سے خطاب۔ کہا زرعی شعبے میں بہتری کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی ترجیح ہے۔ تربیت کے لیے تمام نوجوانوں کو میرٹ پر منتخب کیا۔ چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان کی تیز ترین ترقی کے لیے ساتھ دیتے رہیں گے۔ پاکستانی معیشت مضبوط اور زر مبادلہ میں اضافہ ہوا۔ صدر مملکت نے 11ویں NFC کمیشن کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 9 رکنی کمیشن کے چیئرمین مقرر۔ 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ اور ماہرین کمیشن میں شامل۔ 4 صوبوں سے ایک رکن بھی کمیشن کا حصہ ہوگا۔ پنجاب سے ناصر محمود کھوسا، سندھ سے اسد سعید کمیشن کے ممبر مقرر، جبکہ بلوچستان سے فرمان اللہ، خیبر پختونخوا سے مشرف رسول ممبر ہوں گے۔ کمیشن محصولات کی تقسیم پر سفارشات دے گا۔ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہیں نہ کہیں رابطے استوار ہوئے ہیں۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کا 365 نیوز کے پروگرام کھرا سچ میں بڑا دعویٰ۔ اینکر پرسن مبشر لقمان نے کامران مرتضیٰ سے دوبارہ یہ بات دہرائی کہ کیا نون لیگ اور پی ٹی آئی میں بات چیت ہونے جا رہی ہے، جس پر کامران مرتضیٰ نے واضح کیا کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں نہیں بلکہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں کہیں نہ کہیں تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ علیمہ خان کے لیے نئی مشکل، ایک بیٹے کا ریمانڈ تو دوسرے کو بھی دھر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے شہریز عظیم کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ ایڈمنڈ جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ علیمہ خان کے دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی رہائش گاہ کے قریب سے حراست میں لے لیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق گرفتاری سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے کی ہے۔ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں، علیمہ خان کا 2 ٹوک رد عمل۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا جو لوگ شیر شاہ کو لے گئے وہ وہی لوگ تھے جو لوگ شہریز کو لے گئے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بانی پی ٹی آئی کا پیغام نہ دیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ شہریز کو 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا، 27 ماہ تک ایک بار بھی طلب نہیں کیا گیا۔ یہ قوم کو پیغام دیا گیا کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں۔ بیرسٹر گوہر کے علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کی مذمت، کہا کہ سیاسی رہنماؤں کے اہل خانہ کو نشانہ بنانا غیر جمہوری رویہ ہے۔ ایسے اقدامات سیاسی اور سماجی ماحول کو مزید کشیدہ کرتے ہیں۔ حکومت اور اداروں سے سنجیدگی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ بولے کہ ملک کے حالات پہلے ہی نازک ہیں، مزید بگاڑ پیدا نہ کیا جائے۔ اسحاق ڈار کا مودی کے بیانیے پر لفظی سٹرائک، کہا جنگ بندی کے لیے بھارت نے امریکہ سے درخواست کی، مجھے واشنگٹن سے فون آیا تھا، ہم سے نیوٹرل مقام پر بٹھانے کی بات کی گئی تھی، میں نے کہا تھا کر لیں گے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر سمیت جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جنگ بندی پر عمل کامیابی سے جاری ہے۔ اسحاق ڈار نے مارکو روبیو کے فوری دورہ پاکستان کا امکان مسترد کر دیا۔ بھارت کا خطے کی طاقت کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارر کا تقریب سے خطاب، کہا مار کے حق میں کامیابی سے دنیا کے نقشے پر ایک نیا پاکستان ابھرا۔ قوم نے متحد ہو کر بھارت کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کے الزامات لگائے۔ فیلڈ مارشل نے مضبوط حکمت عملی بنائی۔ پاک فضائیہ نے بھارتی طیارے مار گرائے۔ بھارت نے جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جس پر دنیا بھر میں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے بھارتی ایئر چیف کے بیان کا کچا چٹا کھول دیا۔ اے پی سنگھ کا 6 پاکستانی طیارے گرانے کا دعویٰ سیاسی بیان بازی قرار۔ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا بھارتی اعلان اندرونی سیاسی بحران سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ بھارت کی طرف سے جاری کردہ تصاویر جعلی نکلیں۔ بھارتی میڈیا نے پرانی فوٹیج اور اے آئی تصاویر کو اصل بنا کر پیش کیا۔ چین کے دفاعی تجزیہ کار نے بھی بھارتی بیانیے کو مزاحیہ قرار دیا۔